السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے فارمیشن آف کانگریس منسٹریز 1937 ٹو 1939۔ انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 provincial assembly elections were held in 1937. The total number of seats of the provinces was 1585 and the Muslim League won 108 Muslim reserve seats out of 495۔ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پڑھا تھا 1935 والا۔ تو بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ اس پیراگراف میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935 میں، اس کے انڈر ایک پروونشل اسمبلی الیکشنز وہ ہیلڈ ہوئے تھے 1937 میں۔ ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو تھی پروونشل اسمبلی الیکشنز میں پروونسز کے لیے وہ 1585 تھی، اور مسلم لیگ جو تھی انہوں نے 108 جو مسلم سیٹس تھی نا وہ انہوں نے جیتی تھی 495 میں سے۔ مسلم لیگ جو تھی وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر پائی، کچھ ڈفرینٹ ریزنز تھے۔ The Congress formed provincial ministries in 8 out of the total 11 provinces of India۔ بیسکلی جو کانگریس تھی اس نے 8 پروونشل منسٹریز فارم کی تھی، اور ٹوٹل 11 پروونسز تھے انڈیا میں، اس میں سے اس نے 8 جو ہے پروونشل منسٹریز فارم کی تھی۔ جو کہ مسلم لیگ ہے وہ بالکل بھی کوئی بھی منسٹری کسی بھی پروونس میں جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پائی۔ کچھ ہی عرصے بعد جب انہوں نے 8 پروونسز میں منسٹریز فارم کی تھیں، اس کے بعد جو کانگریس ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ایکشنز لینے لگ گیا۔ جو مسلمانوں کے اگینسٹ لیے ہوئے ایکشنز تھے وہ انہوں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ، hoisting the party flags when the Congress ministries had been formed in 8 provinces. The Congress issued instructions to government officials to hoist the Congress's flag on government buildings. hoist کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے لہرانا۔ تو جب کانگریس منسٹریز فارم ہو گئی تھی 8 پروونسز میں، تو کانگریس نے ایسی انسٹرکشنز ایشو کی گورنمنٹ کو کہ ان کے جو فلیگز ہیں وہ گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر انہوں نے لگا دیے۔ آل رائٹ، اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے بندے ماترم اینتھم۔ بندے ماترم جو تھا وہ ایک سانگ تھا جو کہ انہوں نے بنکیم چندرا چیٹرجی کے ناول سے لیا تھا، جس کا نام تھا آنند مات۔ وہ ایسا جو تھا وہ گانا تھا جس میں مسلمانوں کی بہت نیگیٹو قسم کی امیج پورٹرے کی گئی تھی اس میں، اور وہ ایک ایسا گانا تھا جس میں مسلمانوں کی ایکسپلجن کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ ایکسپلجن مطلب ان کو وہاں سے ہندوستان سے نکالنے کی بات کی ہوئی تھی، کہ اس میں بیسکلی یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ ہندوز کے لیے ہی ہے صرف۔ اور کانگریس نے کیا کیا کہ یہ جو بندے ماترم تھا، جو سانگ تھا مسلمانوں کے اگینسٹ، کانگریس نے اس کو نیشنل اینتھم بنا دیا انڈیا کا، اور انہوں نے ایسی انسٹرکشنز ایشو کی کہ جو بھی گورنمنٹ آفیسز ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے سٹارٹ میں اسی سے ریسیٹیشن جو ہے وہ ان کا دن اس کے ریسیٹیشن سے سٹارٹ ہوگا۔ آل رائٹ، اس کے بعد ہے ودیا مندر۔ بیسکلی یہ ایک ایجوکیشنل اسکیم تھی جو کہ انٹروڈیوس کروائی ہوئی تھی پروونسز میں، ان پروونسز میں انٹروڈیوس کروائی تھی جہاں پہ کانگریس نے اپنی منسٹریز فارم کی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے یہ اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے اس کو بالکل ہی اریز کر دیا جائے۔ اس کا یہ ایم تھا، اور یہ ایسی اسکیم تھی جو کہ جس کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہندو میں کنورٹ کر دیں، اور یہ اسکیم ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انہوں نے امپلیمنٹ کر دی تھی۔ تو جو اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے تھے ان کو فورس کیا گیا تھا کہ وہ گاندھی کی جو تصویر ہے ان کو روز دکھائی جاتی تھی، اور ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ روز جو ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور اس کو آنر کریں اپنی جو ہے اسکول اسمبلیز کے دوران۔ اس کے بعد ہے وردھا اسکیم۔ یہ اسکیم جو تھی گاندھی کی فلسفی کا آؤٹ کم تھا۔ بیسکلی یہ جو تھی وہ ہندو نیشنلزم کو پریچ کر رہی تھی، اور کہ نان وائلنس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس اسکیم کا مین پرپز یہ تھا کہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں
انڈیا میں ان کے دلوں میں رسپیکٹ ڈالنا، ان کے دماغوں میں رسپیکٹ ڈالنا ہندو ہیروز کے لیے اور ریلیجیس لیڈرز کے لیے. اور یہ اسکیم اس طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی تھی تاکہ جو انڈیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ سینس ہو کہ صرف ایک ہی نیشن ہے انڈیا میں. اور دوبارہ سے وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ انٹینشنلی اس لیے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو ہندوازم میں یہ لوگ کنورٹ کر دیں. آل رائٹ، موونگ ٹو آر نیکسٹ پوائنٹ جو کہ ہے اٹیکس آن مسلم. مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس ہونے لگے اور یہ ان کے لیے ایک روٹین بن گئی تھی پروونسز میں، اور مسلمانوں کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ریلیجن کو بالکل چھوڑ دیں، ابینڈن کر لیں اور کسی بھی اور پارٹی کو جو ہے لائلٹی نہ دکھائیں سوائے جو ہے کانگریس کے. All right, the resignations of Congress ministries and the day of deliverance. World War II began in 1939 and Britain, while fighting against Germany, called upon Indians for their support. Basically جو World War II تھی وہ 1939 میں شروع ہوئی تھی، اور جو برٹن تھا وہ جرمنی کے اگینسٹ فائٹ کر رہا تھا، اور اس نے اس ٹائم انڈینز کو جو ہے اپنی سپورٹ کے لیے بلایا تھا. کانگریس نے یہ بلیو کیا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کرے گی، اور وہ جو ہے اس گورنمنٹ کی یہ وار ٹائم ایکٹیویٹیز جو وہ وار کر رہے تھے ان کی ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. نومبر 1919 میں کانگریس منسٹریز نے اپنی ریزگنیشنز دے دی تھی پروونشل منسٹریز میں، اور قائد اعظم نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ پیسفلی جو ہے ڈے آف ڈیلیورنس جو کہ ڈسمبر 22 1930 میں ہوا تھا اس کو آبزرو کریں. ڈے آف ڈیلیورنس بیسکلی اسی کو کہتے ہیں جب جو کانگریس منسٹریز تھی انہوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی تھی ان پروونشل منسٹریز میں سے. آل رائٹ، اس کے بعد جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو کانگریس منسٹریز کا جو رول تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی کوئی کرٹیکل اور مشکل قسم کا پیریڈ تھا. ان کی جو زندگی ہے، ان کی پراپرٹیز تھی، ان کے ریلیجن جو تھا وہ انڈر اٹیک تھا، اور انہوں نے کانگریس نے ایسی اینٹی مسلم ایجوکیشنل اسکیمز کو انٹروڈیوس کیا اور جو ہے ایک ہی نیشن کا سینس پروموٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا میں کہ صرف انڈیا میں صرف ہندو ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. مسلمانوں نے پیسفلی اس چیز کو ان پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، اور جب کانگریس منسٹریز نے جو ہے ریزگنیشن لی تو وہ بہت زیادہ خوش تھے. آل رائٹ، کمنگ ٹو آر نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے لاہور ریزولوشن، جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. ان مارچ 1940 the All Indian Muslim League's annual session was held at Lahore at Minto Park, which was later known as Iqbal Park. مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اینول سیشن جو تھا وہ ہوا تھا لاہور میں، اور لاہور میں وہ منٹو پارک میں ہوا تھا، اور جو منٹو پارک ہے اس کو بعد میں اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا تھا. قائد اعظم نے اس سیشن کے اوپر پریزائڈ کیا تھا، اور یہ جو ہے مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سٹرگل کی جو ہسٹری ہے اس کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ قسم کا ایونٹ تھا. اور یہ ان کی یہ پولیٹیکل سٹرگل تھی مسلمانوں کی کہ وہ ایک سپریٹ ہوم لینڈ ڈیمانڈ کر رہے تھے اپنے ریلیجن کے اوپر بیسڈ. اور اس سیشن میں جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا کے وہ بھی اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے تھے. قائد اعظم نے اپنی ایک پریزیڈنشیل اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ پریزنٹ کیے تھے، اور انہوں نے سختی سے اس بات کا کہا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے ایسے سوچنا کہ صرف ایک نیشن انڈیا میں ریزائڈ کرتا ہے. 2 مین نیشنز ہیں جو کہ مسلمز ہیں اور ہندوز ہیں. ان کی وہ ڈفرینٹ سویلائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ان کا ورشپ سٹائل ہے، اور ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر ان انڈیا فار سینچریز ان کے جو ہے سپریٹ آئیڈینٹی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہو پا رہے، نہ ہی ہو سکتے ہیں. قائد emphasized that India's issue should not be seen as an inter-communal matter but as an international one. قائد نے یہ emphasize کیا کہ جو انڈیا کا جو ایشو ہے اس کو ایز این انٹرنیشنل ایشو کی طرح اس کو دیکھا جائے، نہ ہی اس کو ایسے دیکھا جائے کہ یہ جو ہے ایک کمیونٹی کا ایشو ہے، چھوٹی سی کمیونٹی کا ایشو ہے. انہوں نے کہا اس کو ایسے دیکھا جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. آل رائٹ، اس کے بعد ہے دا ریزولوشن. مولوی فضل الحق the چیف منسٹر آف بنگال presented the resolution on March 23, 1940.
یہ پوائنٹ جو ہے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ جو مولوی فضل الحق تھے وہ اس ٹائم چیف منسٹر تھے بنگال کے، انہوں نے یہ ریزولوشن پریزنٹ کیا تھا مارچ 23 کو 1940 میں۔ The resolution said no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پلان جو ہے مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جہاں پہ جو ہے یہ بیسک جو پرنسپلز ہیں وہ انکلوڈیڈ نہیں ہوں گے۔ That geographically contiguous units are demarcated into regions which should not be constituted with such territorial readjustment as may be necessary, that the areas where the Muslims are numerically in majority, as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped together to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign۔ انہوں نے کہا کہ جن ریجنز میں جو ہے مسلمان جو ہے میجورٹی میں ہے ان کو ڈیمرکیٹ کر دیا جائے، مطلب اکٹھے کر دیا جائے ان کو، جیسے کہ جو نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زونز تھے انڈیا میں وہاں پر مسلم میجورٹی میں ہوتے تھے، اور ان کو اس طریقے سے گروپ کیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں اور وہ آٹونامس ہو اور سوورین ہو، مطلب کہ وہ اپنی پالیسیز بنا سکیں، وہ اپنا جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ سارے لیڈرز جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور انہوں نے اس ریزولوشن کو اپروو کیا تھا۔ ری ایکشن کیا تھا اس کا کہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ لاہور ریزولوشن جو تھا اس نے ان کی ایک ڈیسٹینیشن دکھائی تھی، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے انڈر تھا، اور انہوں نے اپنی ساری انرجیز لگا دی تھی جسٹ ٹو اچیو فریڈم۔ اور آن دی ادر سائڈ جو ہندوز تھے اور جو کانگریس تھی انہوں نے اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو بیسکلی یہ ہمارے جو 2 ٹاپکس ہیں وہ کور ہو گئے ہیں، اور یہ جو پاکستان ریزولوشن والا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ جو ریزولوشن میں جو سینگ تھی یہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اینڈ اگر آپ کو آن لائن ٹیوشنس چاہیے تو نیچے میں نے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔